بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی آداب حملۃ القرآن۔ گزشتہ نشست میں ہم نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب التبیان سے ایک طالب علم کے لیے وہ آداب بیان کرنا شروع کیے جن کا لحاظ رکھنا ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ جب وہ اپنے شیخ اور اپنے استاد یا کسی عالم کے پاس حاضر ہو تو نظافت کا اور طہارت کا بخوبی اہتمام کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ مسواک کا استعمال کرے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اپنے قلب کو ان تمام امور سے فارغ رکھے جو اسے دین کے علم کے ماں سوا کسی اور چیز میں مشغول کر دینے والے ہوں۔ اسی طرح اللہ يدخل بغیر استئذان اذا كان الشیخ فی مکان یحتاج فیہ الی استئذان۔ اسی طرح اگر شیخ کسی ایسے مقام پر تشریف فرما ہے، استاد کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اجازت لیے بغیر جانا نامناسب ہو، تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے شیخ اور اپنے استاد سے اجازت کے حصول کے بعد وہاں پر حاضر ہو۔ فرماتے ہیں جب استاد کی اجازت سے داخل ہو تو سلام کرے، اور عمومی سلام تمام اہل مجلس پر ہو، لیکن اپنے استاد کو خاص طور پر سلام کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ولا یتخطی رقاب الناس، مجلس میں لوگوں کی گردنوں کو نہ پھیلانگا جائے، بل یجلس حیث ینتہی بہ المجلس، بلکہ مجلس جہاں ختم ہو رہی ہو، جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے۔ امام نووی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا یہ کہ شیخ کسی طالب علم کو آگے آنے کا حکم عنایت فرما دیں، یا استاد کی موجودگی میں کوئی اور طالب علم یا کوئی اور حاضر مجلس آپ کو آگے آنے کے لیے ایثار کرتے ہوئے اپنی جگہ مہیا کر دے۔ فرماتے ہیں ولا یقیم احدا من موضعہ، اور کسی شخص کو اس کے مقام سے نہ اٹھایا جائے، اور اگر کوئی ایثار کرے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں اور ایثار کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیں اپنی نشست دیتا ہے، تو آداب یہ ہیں کہ اس ایثار کو قبول نہ کیا جائے۔ اقتداءً بابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے۔ الا ان یکون فی تقدمہ مصلحۃ للحاضرین، مگر یہ کہ اس کے آگے آ جانے میں حاضرین کے لیے مصلحت ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو میر محفل ہیں یا وہ شخص جس کو سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہوئے ہیں، یا جس کا اس مجلس میں آگے چلے جانا کسی مصلحت کے سبب زیادہ بہتر ہے، تو اس صورت میں آداب میں سے یہی ہے کہ استاد کی اجازت کے ساتھ، اور اگر کوئی ایثار کرے تو حاضرین کے اس ایثار کو قبول کیا جائے۔ فرماتے ہیں اور یہ کہ شیخ حکم دے، استاد حکم دے تو پھر آگے کے نشست کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح ولا یجلس وسط الحلقہ الا لضرورۃ، اور حلقے کے درمیان میں نہ بیٹھا جائے مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہو، اور اسی طرح دو لوگوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے مگر یہ کہ ان میں سے کوئی اسے اس بات کی اجازت دے کہ وہ ان کے درمیان آ کر بیٹھ جائے۔ کہا جاتا ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے، اور ادب ان خوبصورت عادات کو کہا جاتا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم کی طرف بلانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔